اور نبیوں کو دیکھ وہ نہیں تھے، وہ نبیوں کی امتیں ہمارے تمہارے جیسے تھے، لیکن ہمارے نبی کی عظمت اور لاڈ اتنا خدا کے جو ان کی نسبت میں آ جائے، قانون میں آسانی، ہر چیز میں آسانی، عمریں کم کہ زیادہ شیطان مصیبت نفس دنیا کے وبال میں نہ پڑیں، چھوٹی عمریں رکھی گئی کہ مصیبت کی زندگی زیادہ نہ گزاریں۔ ان کی عمریں 1000 2000 سال مصیبتوں میں رہتے تھے، اور شریعت میں سختیاں ہوتی تھیں۔ کپڑا اگر میلا ہو جائے پلیت ہو جائے کاٹ دو، یہیں کہ اس کو دھو لو۔ نماز پڑھنی جو مخصوص ہے، ادھر ادھر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ان کے نبی پر بھی یہ حکم جاری تھا، آقا کا امتی جہاں نماز پڑھنا ہے، آقا امتی جوتی میں نماز پڑھنے، جوتی سنت ہے، پاک اگر جوتی ہے، حدیث میں ایسے ہی غلط مشہور ہے۔ ورنہ دوسرا نبی خدا سے متکلم ہو، امتی تو چھوڑو، نبی متکلم ہو، جوتی اتار کے بات کرے۔ اگر بات نہیں بھی کی ہے، بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو جب تک بات شروع نہیں ہوئی اگر آ بھی رہا تب بھی جوتی اتار دے۔ موسیٰ السلام کو نہیں کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تم آ رہے ہو خدا سے ہم کلام ہونے، لیکن جس جگہ چل رہے ہو اس جگہ تم نے خدا سے بات ابھی کرنی ہے، بات نہیں کرنی، اور تم وہاں جوتے پہن کے چل رہے ہو۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اتارو جوتیوں، قرآن ہے۔ دیکھیں، اور آقا جی جوتی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے تم میں سے کوئی مسجد کے قریب ہے فَلْيَمْسَحْ نَعْلَيْهِ، اپنی جوتی کو رگڑ لے، کوئی چیز لگ گئی ہو تو اتر جائے۔ اس زمانے میں خشکیاں ہوتی تھی نا، اتنی تری نہیں تھی، اب جوتی اتارنے چاہیے، گندگی لگ جاتی اس وجہ سے، ورنہ جوتے پاک و سنت ہے۔ کہ آقا کی نسبت سے ہم لوگوں کو اتنی رعایت، امتی بھی جوتا سے نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، وہاں ایک نبی خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور جو ہم بچے بچائیں آقا کی ایڈوانس دعائیں، رونے اللہ کے آگے، معافی مانگنی اپنی امت کے لیے، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب سے کہہ رہے الہی ہم کو ہلا کر دیتا۔ ہاں، بلکہ اتنی رحمت والے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں پر بھی رحم کرو، ظالم میں بھی رحم کرو، اتنی رحمت ہے۔ صحابہ نے کہا ظالم پر کیسے رحم؟ کہا اس کو اخلاق سے سمجھاؤ، یہ غلط کام ہے، اس میں مصیبت ہے، اس میں ظلم ہے، خدا کی ناراضگی ہے، اس کو ایسے مفہوم ایسے بتاؤ تاکہ ظلم چھوڑے۔ اخا کا تمہارا بھائی ہے، اس کو مت بدوا دو، یہ ظالم میں ہلاک ہو جائے، اس کو گولی مارو، کتے کا بچہ سور کا بچہ، یہ اخلاق نہیں سیکھا۔ ہم لوگ تو ایسے ہی نا، یہ بڑا حرامی ہے، بڑا سور ہے، بڑے خبیث بچے نے۔ اور آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انصر اخاک ظالما و مظلوم، مظلوم ہے بھی مدد کر، ظالم بھی ہے مدد کر۔ کہا گیا مظلوم کو تو کریں، ظالم کا کیسا؟ کہا اس کو ظلم سے روکو، اس کو سمجھاؤ پیار سے، ایسے یعنی رحمت 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 سراپا رحمت۔ تو باتوں سے باتیں پھر نکل آتی ہیں، پھر میں ادھر جاتا ہوں پانی کی طرف، تاریخ کی طرف۔ تاریخ اگر ڈھونڈی، ان چیزوں مثال ملتی ہے آقا کی، عظمت میں مثال ملتی ہے، اخلاق میں مثال ملتی ہے، معجزے میں مثال ملتی ہے، حسن میں مثال ملتی ہے۔ حضرت علی کہتے تھے کوئی کسی کی نظر اگر آقا پہ پڑ جاتی، دیکھ لیتا تھا، اس کے اندر سے دل سے آواز آتی تھی، اے بشر تو آج کے بعد ایسا حسین نہیں دیکھے گا۔ ابھی وہ حسن پورا نہیں ظاہر ہوا تھا، تھوڑا سا، کہ آج دیکھنے والا کوئی بھی اس کے دل سے آواز آتی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی تو ایسا حسین نہیں دیکھے۔ بہرحال وہ رحمت کی نظر آپ کی جہاں پڑی، جو آپ کی باتیں رحمت، آپ کا دیکھنا رحمت، آپ کا اختلاط رحمت، آپ کی دعائیں رحمت، آپ کا ذکر رحمت۔ بہرحال اس کی قسمت تھی کہ اس کا گزر ہو گیا سرکار کے پاس، وہ گزر نے اس کے سارے خاندان کو بچا دیا۔ گزر ہی ہوا تھا، گزر ہوا تھا، اس گزر کی اتنی برکتیں، بس ایک گزر نہیں تھی رحمت العالمین، وہ گزر سے اتنی رحمتیں آ گئی۔ تو قبیلے والوں نے کہا تو سچ کہتی ہے، وہ چاہیں تو ہم لوگ کے پاس اس وقت کوئی ایسا بچنے کا ذریعہ نہیں، چلنا ہی چاہیے، اور یہ رحم ہے ان کا، اور ایسا وقت، ایسا موقع، ایسے نبی نہیں، واقعی یہ حق نبی ہے، دل مانتا ہے۔ ایسا رحم، ایسا کرم ہم نے نہیں سنا کوئی کرتا ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے چھوڑا ہوا ہے،
قدرت رکھتے ہوئے، دیکھیے قدرت نہیں، اور سارے قبیلے کو لے کے آ گئے سوٹی پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھو، کام کرم فرمائے. ہم مسلمان تو دیکھا تھوڑا سا پانی، لیکن گزر ہوا نا. جس طرف یہ ذیشان گیا ادھر منشی رحمت کا قلم دان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. آپ صبح سے شام سے لاکھ بے نمازی ہوں، نہیں کہتے نمازی نہ بنے، لاکھ گناہ کیے ہوں. آپ تجربہ کریں، صبح سے شام سے درود شریف پڑھیں، دیکھنا آپ کا دل کیسا ہو جائے گا. اتنے گناہوں کے باوجود بھی خدا رحمت کی نظر لگا، دل نکھرے گا. آپ دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ کسی نے دن قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے یا کچھ کیا ہے، وہ گھس جائے گی جگہ پر درشی پڑتا ہے. دیکھو شام تک مغفرت آتی نہیں آتی. دیکھ لیں، بڑے سے بڑا عذاب ہو، کچھ بھی ہو، یہ وسیلہ اتنا زبردست ہے. آقا کے سامنے چیز، اللہ کے سامنے چیز آ جائے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کے معنی سے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ میں کہتا ہوں اور مجھے معاف کر دینا، کہ اللہ بے خود ہو جاتا ہے، کہتا ہے جو مرضی ہو کر لو، معاف ہو جاؤ. اللہ بے خود ہو جاتا. اللہ نے کہا سب مخلوق کے لیے سزا جزا ہے، یہ ہے، اور جو ہوگا ہوگا. آقا جی جوش میں آ گئے بدر میں، کہا یہ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے وفا کی ہے، اگر ان کو تو نے، یہ دعا کی صورت نہیں ہے، یہ عشق کی صورت ہے، عشق کا مضمون ہے. ہاں، گہرا عشق، ایسا عشق کسی کو خدا سے نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی خدا کو ایسے منوا سکتا ہے اس طریقے سے، جس طریقے سے آقا جی نے لاڈ سے اور جس طرز سے انداز سے بات کی. کیسے کہا، ان تہلک هذه مصابہ، اگر تو نے ان کو ہلاک کیا، جو کیسے جملے سے لن تعبد بعد اليوم ابدا، تو آج کے بعد تیری عبادت ختم. کسی نبی کی طاقت نہیں، کسی ولی کی طاقت نہیں، اتنا گہرا تعلق خدا سے. تو آقا جی نے کہا ان اللہ اطلع علی اہل بدر، خدا نے اہل بدر کی طرف نظر رحمت سے دیکھا کہ میرا معشوق ناراض ہو گیا. ہاں، ان اللہ اطلع علی اہل بدر. کیا کہا آقا جی کہنے، قد اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو بھی کرو تمہارے لیے بخشش ہو گئی ہے، کہ میرا محبوب ناراض ہو رہا، بخش دیا. ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے، جو ہونا ہوئے، بس یہ ناراض نہ، جو مرضی کرو جاؤ. بہت بڑی بات ہے اگر سوچو تو. آقا جی سے درمیان میں نا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کی تفسیر کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے کہ آقا جی نے ایسے کہا، ایسے کہنا نہیں چاہتے. خاموش. آپ دیکھتے ہیں دونوں اکیلے بیٹھتے ہیں معراج میں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہیں، اکیلے آپس میں باتیں کی. جو مرضی ہے کرے، سوچنے کی بات ہے. اعملوا ما شئتم، اچھا کرو برا کرو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، جو مرضی ہے کرو، تمہاری بخشش ہو گئی ہے. نہ تمہارے حساب کتاب ہوگا، نہ اعمال، نہ کچھ بھی، تم بس فری ہو گیا، فری. دیکھا تو رحمت کے کرم کے دروازے جو آقا کے طفیل کھولتے ہیں، کسی کا باپ نہیں کھول سکتا. آقا کسی کو نظر سے دیکھ رہے رحمت کی، وہ صحابی. تو ساری عمر عبادت کر کے مر جا عابد، ساری عمر روزے رکھ زاہد، ساری عمر سخاوت کر سخی، قیامت تک دنیا کو علم سکھا ثواب، لیکن صحابی نہیں بنے گا. تو نے نہ علم سکھایا، تو جاہلی تھا جو کچھ تھا، لیکن ان کی نگاہ کے سامنے سے گزر گیا، انہوں نے دیکھا تو صحابی. ساری دنیا کا اتفاق ہے. کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. تو ہم آقا جی نے یہ بھی کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا. اور اللہ کی قسم ہم ہاتھ دھو کے آقا جی کے پیچھے پڑے ہیں. ہم نے مرنے سے پہلے ان کو دیکھ کے چھوڑنا ہے، صحابی بن کے جانا ہے. ہم نے ایسے نہیں مرنا. بغیر عبادت کے گناہ بہت ہیں، عبادت کم ہے، کھاتے پیتے ہیں، نہ جہاد ہے، کچھ ہے، تو کیسے موٹے ہونا.
لیکن جب کرم آتا ہے تو پھر آتا ہے موٹے پتے کو نہیں دیکھتا ہے. ہاں جب کرم آتا ہے گناہگار بدکار کو نہیں دیکھتا، فضل ہو جاتا ہے. تو ہم آقا کے طفیل وسیلہ آقا کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا ہمارے پاس کراچی میں ثبوت بھی خدا نے دے دیا کہ جو آتا ہے آقا کی بات ہے درود شریف، آقا کی بات درود شریف، آقا کی بات درود شریف. اور وظیفوں میں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کیا، پھر لا الہ الا اللہ، حالانکہ لا الہ الا اللہ پہلے، لیکن وسیلے کے طور سے کوئی نیت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ سے رتبہ زیادہ، ایسی بات نہیں ہے. لیکن انسان کا جس طرح ذہن جائے نا تو اور چیزیں بھول جاتا ہے. دنیا کی طرف زیادہ جائے تو آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کی طرف جائے تو دنیا کو بھول جاتا ہے. کبھی اللہ کی طرف جائے تو حضرت مند کو بھولتا تو نہیں، دھیان نہیں ہوتا ہے. کبھی نبی کے طرف زیادہ چلا جائے تو اللہ کو بھولتے ہیں، دھیان نہیں ہوتا، دھیان ادھر ہی ہوتا ہے. انسان ایسے ایسے ہوتا رہتا ہے. تو ہم ایسے ایسے ہوتے رہتے ہیں.